جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ 96 نیوز۔ جی ناظرین، اب کی تازہ ترین خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے بیورو چیف ظہیر علی شاہ سے، جو پشاور کے علاقہ حافظ آباد سے لائیو خبر دے رہے ہیں۔ حلقہ NA32 آصف خان اور PK 84 کے امیدوار حاجی فضل الہی کا گلبہار نمبر 4 حافظ آباد پشاور میں PTI ورکر سے خطاب۔ امید کیا لگ رہے ہیں؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی بازار محلوں میں ایک چھوٹی جلسے کو بڑا جلسہ بنایا جا رہا ہے، اس وجہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو سیاسی سرگرمیاں چل رہی ہیں، تو اسی تناظر کو دیکھ کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہم جو بھی جلسہ کرتے ہیں، جہاں پر بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو ایک ہوپ لے کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہوپ کے بنا پر اگر وہ ہوپ اترے یا نہ اترے، لیکن ہمارا ہوپ موجود رہتا ہے۔ خواہ وہ مطلب 25 سال سے یا 20 سال سے جماعت اسلامی سے مطلب وہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے نا، ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں۔ بہت سی ایسی پہلو آئی ہیں، ایسی ایکٹس آئے ہیں جس سے ہم مطلب دستبردار ہوئے جماعت اسلامی سے، اور یہاں PTI میں ہم نے شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو کس بات میں آپ نے اس پارٹی کو خداحافظ کہا؟ آپ نے میں کسی کو کرٹکس کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، ہر کسی کا اپنا منصب ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا وہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ہماری بات ہوتی ہے تو ہماری بات یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے مطابق ہم فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہی بات ہے تھوڑی سی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی، مہربانی۔ پشاور میں موسم بدل رہا ہے، الیکشن آ رہا ہے، صرف رہ گیا 12 دن۔ یہاں کی گرمی نظر ہے، محلوں میں اور بازاروں میں پرچم بہار ہے، لیکن ایک طرف گرمی چل رہا ہے، دوسری طرف قائدین آمد ہے۔ لیکن یہاں کی جو PTI کے جو کارکن ہیں اپنی خان کے لیے ایک بے چین ہے، بےتاب ہے۔ یہاں ان کی جیسے حلقہ NA 84 اور 32 کا مقابلہ بڑا سخت ہونے جا رہا ہے۔ ایک یہاں 3-4 پارٹیاں لڑنے جا رہے ہیں، کون بنے گا نیا حکمران؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے فاسٹ نیوز 96 نیوز کے ساتھ۔ اس وقت یہاں گرمی نظر آ رہے ہیں، کچھ دیر بعد یہاں قائدین کی آمد ہوں گی۔ کیا ان کی بالکل لگایا تھا میں نے بہت نعرے لگایا تھا، میں نے بھٹو کا بہت نعرہ لگایا تھا، بالکل لگایا تھا۔ وجہ کیا ہے آج آپ نے PTI کو جوائن کیا ہے؟ یہی وجہ ہے جی، اس کا جو سوچ ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا جا، وہ ہم کو یہ نہیں دکھاتے۔ ہم جو نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں نا، اس کو کسی سے بھی پوچھ لے، کہتے ہیں یار کل بلاول کیا بول رہا تھا اور آج بلاول کیا بول رہا ہے۔ اسی وجہ سے یار اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں، اس کو عمران خان کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ ہم اس لیے پیپلز پارٹی کو چھوڑ رہے اور انشاءاللہ تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ریلی نکال کر آیا، کیا امید ہے خان صاحب کی؟ یہ جو جتنے ہماری نوجوان کھڑی ہیں، یہ یوتھ کے نام سے ایک بڑا نام تھا، یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ PTI کی جو حکومت ہے یہ ایسے ترکہ لگا رہے ہیں، ایسے نام پہ تختہ لگا رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا امید ہے؟ میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ عمران خان ایک دفعہ پھر آئے گا، باری اثریت سے آئے گا، انشاءاللہ باری اثریت سے آئے گا۔ اور جو ہے نا اس نے جو بات کی ہے اقوام متحدہ میں، اس نے یہ بات کی ہے کہ ہماری نبی کے اوپر جو بات کر رہے ہیں نا، ہماری دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں جی، ہمارے لیے یہی بات، بس سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ ادھر لگایا یار، کسی نے نہیں لگایا نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کس نے لگایا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان انشاءاللہ جو کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے۔ یہ بتائیں آپ جو خطر صاحب نے کہا کہ اس کو تو چھوڑ دو یار، وہ تو لوٹا ہے اور انشاءاللہ لوٹا رہے گا، لوٹا رہے گا۔ الہی کا علاقہ بھی یہاں آتا ہے، آصف بھی یہاں سے ووٹ لے گا انشاءاللہ۔ 8 فروری کو آپ بھی دیکھیں گے اور تمام پاکستان بھی دیکھے گا کہ عمران خان کو بخوب فتح حاصل ہوگی۔ آپ نے کہا کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، سراجیدہ صاحب کی بڑی دعوت تھا، کبھی وہ گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھا تھا، کبھی وہ لاہور میں بیٹھا تھا، کبھی ہماری اسلام آباد ڈی چوک میں نظر آتا۔ کیا وجہ اس کی تقریر کی دیکھ کر لوگ ابھی اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اس کی باتیں کس بات میں چھوڑ دیا، PTI میں کیوں آیا آپ؟ دیکھیں جی، میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں۔ جی جماعت اسلامی کا جو سراج الحق صاحب ہے نا، بذات خود عمران خان اس کی تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان اس کی تعریف کرتا ہے۔
जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, आप इस बात के वाकिफ़ होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि इमरान खान को हम बल्ले का निशान नहीं देंगे। सिराजुल हक साहब वहाँ से उठे, कहते बल्ले का निशान इसको दो, जो लोग चाहे इमरान खान को वोट देंगे, जो लोग चाहे हमें वोट देंगे, लेकिन ये निशान फिर भी इन लोगों ने नहीं दिया। मैं आपको ये बताता हूँ, शेर के पाँव हाथ बांध कर उससे इलेक्शन जीतना चाहते हैं, नहीं जीत सकते। शेर के हाथ खोल ले, इमरान खान, एक इमरान खान, देखो मैं आपको बताता हूँ, पश्तो में एक शेर है, पश्तो में, नवाज शरीफ तिना बाहर कई सो कई, नवाज शरीफ तिना बाहर कई, ठीक है, इमरान खान रावल जमुंग द अमन जिंदगी पकार दो, ये उस दल ब्या इमरान खान अभी ये बताएं कि आपका मंशूर क्या होगा? ये जो रास्ता नज़र आ, ये जो हल्का नज़र आ रहा है, यहाँ भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। आपका 10 साल हुकूमत रहे हैं, कोई तरक्की काम तो बताएं। इमरान खान का मंशूर बताने का हमें कोई ये नहीं है कि हम एक एक को बताएं या मीडिया पे बताएं। मीडिया वाले भी समझते हैं, अवाम भी समझते हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत पे बैठे लोग हैं, ये भी समझ लें कि अगर इमरान खान का एक बार आप चेहरा बता दें, सब लोग उसके मंशूर से वाकिफ़ है। और ये मैं आपको बता दूँ, हर हलके में, जो कि हमारा हलका है या हमारे हलके से गैर हलका है, हर हलके में इंशाल्लाह लोग इमरान खान से वाकिफ़ है। तो ये हुजूम पे मैं क्यों शमूलियत कर रहा हूँ, हमारे इलाका क्यों शमूलियत कर रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि ये वोट लेके जाते हैं अवाम में कुर्सियों के पीछे, लेकिन जब उनको फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है। कभी इनको पता चले तो कि अभी वो सो रहे हैं, नींद में है, वो इस तरह हो रहे हैं, तकब कर अभी आपकी क्या उम्मीद है? मकसद सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको हुकूमत है या कुछ बच्चों के लिए क्या इनसे करेंगे? मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान की हुकूमत आएगी, हर एक बच्चा अभी जो बड़ा होता है ना, उसके हाथ में क्या होता है? पेन नहीं होता, उसके हाथ में या आइस होता है या सिगरेट होते हैं, या वो ऐसा नशा शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी तंग है, महंगाई। पाकिस्तान में आपको क्या चीज़ मिलेगी? मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में आटा महंगा आपको मिलेगा, सीएनजी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। मेरी बात, इसके ज़िम्मेदार ये PDM वाले लोग हैं। मेरी एक बात मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में एक चीज़ भी अभी इस वक्त में सस्ती नहीं है। कौन सी चीज़ सस्ती है? एक मौत सस्ती है। और लोग मौत किस लिए कबूल करते हैं? कहते हैं हम मौत के लिए भी तैयार है, लेकिन इमरान खान को बाहर